مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عید سعود، زمین سے آسمان تک فتح کا سفر۔ عزیزو، عید سعود کو عبرانی میں انالیپسس کہتے ہیں اور لیٹن میں اس کو اسینسیو ڈومینی کہتے ہیں۔ عید سعود اس عظیم واقعہ کی یادگار ہے جب خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 روز بعد اپنے شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بائبل مقدس میں سے اعمال کی کتاب پہلا باب نامی سے 11ویں آیت مقدسہ کو جو پڑھیں تو بڑی ڈیٹیل واضح طور پر ملتی ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب 19ویں آیت اور لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 50 سے 53 آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، میرے ساتھ نکالیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 50ویں تا 53ویں آیت۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، یہ واقعہ بڑا خوبصورت، ہم کرسمس کو بڑے شوق سے مناتے ہیں، ہم عید جو قیامت المسیح کو بڑے شوق سے مناتے ہیں، لیکن یہ عید ہم بڑا اس کو ذرا اس لیول پر نہیں مناتے جس طور پر ہمیں منانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عزیزو، یہ بھی بہت بڑی عید ہے، اور آئیں دیکھتے ہیں کہ عید سعود بیسیکلی کہتے کس کو ہیں۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشی منانا، اور سعود کا مطلب ہے اوپر اٹھایا جانا، اوپر جانا، آسمان پر بلند ہونا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کی خوشی منانے کی عید کو ہم عید سعود کہتے ہیں۔ لیٹن میں اسے اسینسیو ڈومینی کہتے ہیں۔ ڈومینی کا مطلب خداوند ہے، اسینسیو کا مطلب ہے آسمان پر اٹھایا جانا، اور انگلش ورڈ اسینسیو سے ہی اسینشن نکلا ہے، اور انگلش میں اسے اسینشن آف دا جیزس کرائسٹ کہتے ہیں۔ عید سعود کو اسینشن آف دا جیزس کرائسٹ اپ ٹو دی ہیون۔ اب یہ کب سے رائج ہوئی ہے؟ 4 صدی تک یہ مکمل تہوار کے طور پر منائی جاتی تھی۔ اس کا تعلق بھی 300 AD 325 AD سے ہے، کونسل آف نکایا سے، لیکن آسمان پر اٹھائے جانے کی خوشی اسی دن سے جاری ہے جب خداوند یسوع المسیح آسمان پر گئے۔ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل 24ویں باب 52ویں اور 53ویں آیت کو جب ہم نے تلاوت کیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، یعنی یہ خوشی اس دن سے جاری ہے، اور یہ حمد اس دن سے جاری ہے، اور یہ عید بھی اسی دن سے جاری و ساری ہے، آمین۔ مشرقی کلیسیاؤں میں آرتھوڈاکس چرچز آتے ہیں، اور مغربی کلیسیاں جن میں کیتھولک اور پروٹسٹینٹ وغیرہ شامل ہیں، یہ سب کی سب کلیسیاں اسے بڑا اہم تہوار مانتی ہیں اور مناتی ہیں، اور ہمیں منانا بھی چاہیے۔ سعود کے لیے جو لیٹن ورڈ ہے وہ ہے انالیپسس۔ انالیپسس، اس کو انا بھی کہتے ہیں، انالیپسس یعنی اوپر اٹھایا جانا یا جلال میں لے جانا۔ یہ لفظ لوکا طبیب کی تحریروں میں سعود کا جو ورڈ ہے، سعود ہو جانا، یہ وہاں سے لیا گیا ہے، اور انالیپسس کا جو ورب ہے، جو فعل ہے، وہ ہے انالمبونو یعنی اوپر لے جایا جانا، قبول کیا جانا، جلال میں داخل ہو جانا۔ جلال میں داخلے کو انالمبونا یا انالیپسس یعنی عید سعود کہتے ہیں۔ سعود فرمانا، عبرانی میں اسے ہم آللہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اوپر جانا، بلند کیا جانا، بلند ہو جانا، یا خدا کی حضوری تک پہنچ جانا۔
اسے آللہ کہتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عبرانی اور عربی زبانیں جو ہیں دونوں مائیں بہنیں ہیں، اور عربی میں ایک لفظ ہے اللہ، اس کا مطلب ہے وہ معبود جو سب سے بلند ہے، وہ معبود جو سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے۔ اور اگر خداوند کا روح مجھے بولنے پر جو تحریک دے رہا ہے، اگر میں یہ بول دوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ اللہ، عیسیٰ اللہ، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ عیسیٰ جو اللہ صعود فرمایا جس نے، عیسیٰ اللہ جو بلند کیا گیا، عیسیٰ جو اوپر اٹھایا گیا، عیسیٰ جو خدا کی حضوری میں پہنچ گیا، عیسیٰ جو جلال میں پہنچ گیا، اسے اللہ کہتے ہیں، اور اسے ہی اردو میں عید صعود کہتے ہیں۔ یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کو عید صعود کہتے ہیں۔ یہ عید زمین پر سے اٹھا کر بلند کر کے خدا کی حضوری میں، خدا کے بلند ترین جلال میں داخل ہو جانے کی عید ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہ عید کب منائی جاتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا بائبل، عید قیامت المسیح کے 40 روز بعد عید صعود منائی جاتی ہے، اور 40 دن کے بعد ہی کیوں منائی جاتی ہے؟ تو لفظ 40 کی بائبل مقدس کے مطابق، بائبل مقدس کی روح سے اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ ضرور یہ ویڈیو کلام حق پر ہی یہ ویڈیو موجود ہے، 4 to 40، اس میں 4 اور 40 کی اعداد کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ لیکن میں یہاں پر مختصر طور پر کلیسیا کو بتاتا چلوں کہ 40 کا جو عدد ہے وہ تیاری، آزمائش، تبدیلی اور نئے دور کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ صعود ضروری کیوں تھا، یعنی آسمان پر اٹھایا جانا ضروری کیوں تھا۔ قبر اور موت پر فتح تو حاصل ہو چکی تھی، شیطان بری طرح شکست کھا چکا تھا، پاتال تک خوشخبری پہنچ چکی تھی، اور خداوند یسوع المسیح زندہ ہو چکے تھے، دکھائی بھی دے چکے تھے، تو پھر آسمان پر جانا کیوں ضروری تھا؟ آئیں سیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں یوم کفارہ کے ساتھ اگر اس کو ہم ٹچ کریں تو یوم کفارہ پر کاہن جو ہے کفارہ کا خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر جو ہے خون کو، کفارے کو قبول کیے جانے کے لیے، خون چھڑکانے کے لیے خون لے کر جاتا تھا۔ تو اسی دن کی مناسبت سے اس بات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سیکھیں تو خداوند یسوع المسیح جو کہ ہمارا کاہن اعظم ہے، کاہن اعظم کے لیے عبرانی میں جو ورڈ ہے وہ ہے کوہین گادول، کوہین گادول، اعلیٰ کاہن، بلند ترین کاہن، کاہن اعظم، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کروائی۔ عبرانیوں 9 باب 12ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو، اور 24ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ یعنی یہ پہلی وجہ ہے آسمان پر جانے کی، وہ کہ یہ کام عید صعود پر نہیں ہوا بلکہ کفارے کے دن ہی یہ مکمل ہو گیا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دوسرا کلمہ جو ہے صلیبی کلمہ، دوسرا صلیبی کلمہ ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو فردوس میں پاک ترین مقام، پاک مکان کے اندر جو کام ہونا تھا وہ اسی دن ہو گیا، وہ آسمان پر اسی دن گیا، لیکن وہ دوبارہ لوگوں کے روبرو جانے کے لیے گواہی کے طور پر عید صعود والے دن خداوند یسوع المسیح نے دوبارہ صعود فرمایا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کاہن اعظم یعنی کوہین حقادول، کوہین گادول نے جو ہے وہ قربانی کا خون جو ہے وہ پاک مکان میں داخل کرنا تھا، اس لیے صعود فرمایا، اس لیے وہ آسمان پر گئے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خداوند یسوع المسیح عید صعود والے دن خداوند یسوع المسیح بطور بادشاہ آسمان میں داخل ہونے کے لیے گئے۔ ہاللیلویا۔
पहले वो कोहेन गादोल बनकर आसमान में दाखिल हुए यानी काहिन आज़म के तौर पर, और ईद सऊद वाले दिन बतौर बादशाह और बादशाहों का बादशाह के तौर पर आसमान में दाखिला हुआ उनका। और बादशाहों के बादशाह यानी अजीम बादशाह, बादशाह जलाल के लिए जो इब्रानी वर्ड है वो है मलेक हकाउद। मलेक हकाउद, इसको कुछ लोग मलाइक भी बोल देते हैं, मलाइक भी बोल देते हैं, तो मलाइक हकाउद। ज़बूर 110 उसकी पहली आयत के अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा ने, किसने? यहोवा ने मेरे खुदाबंद से कहा तो मेरे दहने हाथ बैठ। हालेलुया। यानी खुदावंद यीशु और मसीह का बतौर बादशाह आसमान पर जाना और आसमान पर जाकर दाहिने हाथ तख्त पर बैठ जाना, इसलिए सऊद की फरमाया, खुदा यीशु मसीह ने इसलिए आसमान पर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलीबी मौत कफ़ारा और कुर्बानी का दिन है, क़यामत अल मसीह शैतान मौत और कब्र पर फतह का दिन है, और ईद सऊद बरकत खुशी हमेशा साथ रहने का अहद और बतौर बादशाहों के बादशाह तख्त नशीनी का दिन है। हालेलुया। तख्त नशीनी का दिन है ईद सऊद, आसमान पर दाहिने हाथ बैठ जाने का तख्त नशीनी का दिन है ईद सऊद। और जो तीसरा पॉइंट है आसमान पर जाना क्यों ज़रूरी है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो है सऊद इसलिए हुआ कि रूह अल कुद्दस ज़मीन पर आए। वो जाएगा तो रूह अल कुद्दस आएगा। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ईद सऊद सिर्फ एक तारीख़ी और अहम वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। यीशु मसीह अब्दुल अबाद ज़िंदा है, वो आसमान पर जाना इसका बहुत बड़ा ऐलान है। आसमान पर दाहिने हाथ यानी मुकम्मल इख्तियार और क़ुव्वत के साथ तख्त नशीन हो जाना बहुत बड़ा ऐलान है। हमारे लिए शफ़ायत करना, हमारी दुआओं को सुनना और उनका जवाब देना, ये बहुत बड़ा ऐलान है। और वहाँ से दोबारा जल्द आना, ये बहुत बड़ा ऐलान है। और उसकी इब्तिदा ईद सऊद से, उसकी इब्तिदा आसमान पर जाने से है। अगर खुदावंद यीशु मसीह सऊद ना फरमाते, आसमान पर ना जाते, तो सऊद बग़ैर क़यामत का यानी आसमान पर जाने के बग़ैर क़यामत का पैगाम भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ जी उठते और जलाल में ना जाते तो, अगर जलाल में ना जाते तो क्या होता? तो आसमानी सरदार काहिन ना बन सकते। हमारी दुआओं का जवाब आसमान पर से मुमकिन न था अगर वो आसमान पर ना जाता। आसमान पर हमारे लिए जगह ना तैयार हो पाती, आसमानी बादशाही में दाखिला मुमकिन ना हो पाता, रूह अल कुद्दस भेजा ना जाता, कलीसिया का आलमी हुक्म ना पाया तकमील तक पहुँचता, हम शाही काहिनों का फ़िरका ना बन पाते, हम मुक़द्दस कौम ना बन पाते। वो आसमान पर ना जाते तो दूसरी आमद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो पहली दफ़ा गए तो दूसरी आमद हुई, वो गए तो दोबारा आएंगे और हम सबको साथ ले जाएंगे। लिहाजा ईद सऊद तख्त नशीनी, आसमान पर फतह का ऐलान और बादशाहों के बादशाह की दोबारा आने की और अब्दुल अबाद बादशाही करने का ऐलान है ईद सऊद। तो आप सबको मेरी तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, इस्लामी हक़ की तरफ से ईद सऊद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ ईद सऊद को आप समझ गए होंगे और इसको बड़ी ईद के तौर पर मनाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।